خطاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، دعوت دے رہا ہوں عزت مآب عالی مرتبت حضرت علامہ حافظ القاری، بس انہی 4 مصروں کے ساتھ قبلہ خالد فریدی صاحب کے ہر دل عزیز مصرے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے طاہر سے ملتا ہے اپنا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ عزیزان اکرام، یہ قدر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے عزت مآب عالی مرتبت حضرت علامہ حافظ القاری محترم جناب محمد احسن اویس مصطفی قادری دامت برکاتہ مالیہ آپ تشریف لائیں گے، اپنے مخصوص اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے سینوں کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ ابا مل کے ایک بار محبت سے نعرہ لگائیے، آپ ابا مل کے محبت سے نعرہ لگائیے، اور نعرے کے جواب میں تھوڑا تھوڑا قریب ہوتے جائیے، تھوڑی تھوڑی خلا پر کرتے جائیں۔ جو پیچھے بھائی احباب بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے 2 قدم آگے تشریف لے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ چاند تھوڑی سی نا ایفیکٹس بند کر دیں، اس کے سادہ کر دیں، آواز ایفیکٹس نا بند کر دیں، آواز سادہ کر دیں بس۔ سب سے پہلے تو مہمانان مدینہ میں آج کی یہ خوبصورت محفل حضور کے مدینہ طیبہ کی طرف جانے والے ہمارے چچا جان عزیز احمد نوری صاحب کے تو والد ہیں ہی، ہمارے بھی بزرگ ہیں، اور وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، اور ہم سب کو ذوق و شوق آنا چاہیے کہ جو مدینے جائے اور مدینے جا رہا ہو اپنی عرضیاں اس کے سامنے پیش کیا کرے، اپنے دکھڑے اپنے درد اس کے سامنے رکھا کریں، کیونکہ گھر والے کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے گھر نہیں آ سکتا، اور مدینہ طیبہ میں بھی حضور کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ وقت بالکل قلیل ہے۔ علامہ شہزاد تبسم صاحب تشریف فرما ہوئے، علامہ حافظ فاروق قادری صاحب تشریف فرما، منہاج القرآن علماء کونسل کے آپ صدر ہیں ضلع نمبر 1 کے، اور جتنے بھی احباب تشریف، فیصل بھائی کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی محبت سے تشریف لائے۔ تو میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ رب سے ملاقات چاہتا ہے، رب سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم تو کہاں ملتا ہے؟ مسجد میں ملتا ہے۔ اللہ کریم تو کہاں ملے گا مجھے؟ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جس طرح تو ملنا چاہتا ہے میری ذات اس سے بہت مبرہ اعلیٰ ہے، ممکن نہیں ہے میں تجھے مل سکوں، مگر مولا میں تو گناہ گار بھی ہوں،
रूसिया भी हूँ, सियाकार भी हूँ, बदकार भी हूँ, मगर तेरी तरफ आना चाहता हूँ और ऐसी जगह आना चाहता हूँ जहाँ तेरी रहमत भी मिल जाए, तेरी मग़फ़िरत भी मिल जाए और तेरी ज़ात भी मिल जाए। रब ने फरमाया मुझसे मिलना चाहता है? जी मौला। फरमाया मौला ज़ालिम हूँ, नफ्स पर जुल्म कर बैठा हूँ, ज़्यादतियाँ कर बैठा हूँ, तेरे अहकाम को चैलेंज कर बैठा हूँ, तेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, मगर दिल में ख्याल आया है मेरा रब तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो मैं तेरी तरफ पलटना चाहता हूँ, नफ्स से दुनिया से तंग आ गया हूँ और तेरी बारगाह की तरफ आना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बताता हूँ, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64 में पता बता दिया। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, फरमाया वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, जाऊका मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाएं। जिंदाबाद। मेरे हबीब आपकी बारगाह में आ जाएं। कुरान में आया सूरह आल इमरान में, फिर अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल, फरमाया रअयतल मुनाफ़िकीन यसुद्दून अन्का सदूदा, फरमाया हबीब आप देखेंगे जो हमने अल्लाह ने जो नाजिल किया, वइज़ा क़ील लहुम तालू, जब उन्हें कहा जाता है आ जाओ अल्लाह की तरफ और उसकी तरफ जो अल्लाह के रसूल की तरफ नाजिल किया गया। राइतल मुनाफिकीना, ये भी बता दूं हर कोई बारगाह मुस्तफा में नहीं जा सकता, बारगाह मुस्तफा में वही जाएगा जिसे इज़्ने खुदा है, जिसे रब का हुक्म है और रब की इजाजत है। हर कोई नहीं जा सकता। कुरान कहता है, कुरान कहता है, और जब उन्हें कहा जाता है आ जाओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, फरमाता है राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सदूदा, फरमाया हबीब आप देखेंगे उन मुनाफिकों को, वो मेरी तरफ आने से नहीं कतराते, वो असल में तेरी तरफ आने से कतराते हैं। और हबीब जो मेरी बात तो करे मगर तेरी बात ना करे, जो मेरी तरफ तो आए मगर तेरी तरफ ना आए, जो मेरी मोहब्बत का दम तो भरे मगर तेरी मोहब्बत का दम ना भरे, जो मेरी जात की बात तो करे मगर तेरी जात पर कन्नी कतरा जाए, कंजूसी का इजहार कर जाए, तेरी फयाजी की, तेरी रहमत की, तेरी शान की, तेरी उल्फत की, तेरी मोहब्बत की, तेरे शुमाइल की, तेरे खसाइल की, तेरे खसाइस की, तेरी शानों का जिक्र ना करे। सोने रईतल मुनाफिकीन, मैं उन्हें कहता हूं वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। हबीब जो मेरा बने मगर तेरा ना बने। रब ने कहा रईतल मुनाफिकीन, सोने तू देखेगा उन मुनाफिकों को, मगर जो सब कुछ करके भी फिर बारगाह मुस्तफा की चौखट पर आ जाए, जाऊ का तेरे दरवाजे पर आ जाए। क्या कहता है रब? रब फरमाता है फस्तगफिरुल्लाह, बस अल्लाह से माफी मांग लो। दरवाजा मुस्तफा पर आना है, माफी अल्लाह से मांगनी है। और आगे फरमाया वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा रसूल भी कह दे मौला मेरे दरवाजे का मंगता बना है, अब खाली लौटा दो, अब खाली रहने दूं। खुद ही तो कुरान में तूने कहा है वअम्मा साइला फला तनहर। हबीब जब कुछ सवाली मंगता भिखारी तेरे दरवाजे पर आ जाए, झिड़कना नहीं है, तूने अता करना है, चूंकि मेरी सारी अताएं तेरे ही हैं, खजाने मेरे हैं, हाथ तेरे हैं। आला हजरत नहीं फरमाते सीधी राह दिखाते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं, रब है मोती वो है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये हैं,
انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ تو فرمایا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں میرے حبیب کی دروازے پر میرے حبیب کے دروازے کی چوکھٹ مل لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور میرا حبیب بھی کہہ دے چل سونیا میرا منگتا ہے، میرا مہمان ہو گیا ہے، میرے پاس آ ہی گیا ہے۔ رب کہتا ہے بس میں نے یہی سننا تھا، لواجد اللہ۔ مجھے نہیں پتا اب تفسیر کیا بنے گی، مگر میں تو یہی کرتا ہوں اپنے شیخ کے صدقے، حضور شیخ الاسلام کے صدقے۔ مدینے میں پتہ ہے کون ملتا ہے؟ رب فرماتا ہے وہ رب جو کہیں نہیں ملتا، لواجد اللہ۔ بندے تو رب کو پالے گا، اللہ مل جائے گا تجھے۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی نص قطعی ہے، لواجد اللہ، اللہ کو ضرور پالے گا۔ صرف یہ قطعی نہیں، وہ یہ ظنی نہیں ہے، قطعی ہے، اللہ کو ضرور پالے گا۔ کس شان کے ساتھ؟ توابا رحیما، توبہ قبول کرنے والا بھی، رحمت فرمانے والا بھی۔ تو یہ مدینہ پاک میں حضور سے ملنے جا رہے ہیں، رب کے دروازے کی چوکھٹ کے بھکاری بننے جا رہے ہیں۔ یہ ضیوف الرحمن اور ضیوف مصطفیٰ ہیں، یہ حضور کے بھی مہمان ہیں اور رب کے بھی مہمان ہیں۔ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر ان فقیروں کو بٹھائے گا رب، دو چادروں میں، کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور پہلی بات میں کعبۃ اللہ کی کروں، مجھے وہ حضرت ذوالنون مصری یاد آتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری طواف کر رہے تھے تو آپ نے آواز دی، ایک جوان ولی اللہ نے آواز دی اور کعبۃ اللہ کے سین میں کہا مولا تیرے بڑے مہمان آئے ہیں تجھ سے ملنے کے لیے۔ رب فرمائے گا مجھ سے ملنے کم آئے ہیں، کوئی اولاد لینے آیا ہے، کوئی شفا لینے آیا ہے، کوئی کاروبار لینے آیا ہے، مجھ سے آئے ہیں ملنے، جو مجھے ملنے آئے ہیں تھوڑے ہیں، مگر ان تھوڑوں کی وجہ سے میں نے سب کا آنا قبول کر لیا ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر میں نا اللہ کی محبت میں ایک حقائق درج کی ہے کہ ایک بزرگ 70 حج تھے اس کے شاید، ان کے شاید یا 50واں حج تھا، 70 سال عمر تھی، تو رب کے دروازے پر ایک جوان ولی اللہ کے ساتھ گئے۔ میں جوان کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں جوان بیٹھے ہیں، جوان بھی اللہ والے ہوتے ہیں، جوان صرف الٹے کام کرنے والے نہیں ہوتے، جوان بھی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ تو وہ 50واں حج تھا ان کا، تو وہ لے گئے انہیں ساتھ، تو کہنے لگے کہ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ رہے تھے، تو جوان نے آواز دے کر کہا بزرگو آپ جب لبیک پڑھتے ہیں نا تو آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ تو آپ وہ بزرگ آدمی ہنس پڑے، ہائے ہائے کیا عاشق لوگ ہوں گے، ہنس پڑے، کہنے لگے پتر تو نے تو پہلی دفعہ سنی ہے نا، میں تو 50 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، مگر اس دروازے کے سوا میرا کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے، جا جاؤں کہاں چھوڑ کے چلا جاؤں اس دروازے کو، بتا تو صحیح۔ بس یہ سننا تھا تو آواز آئی، کہا بندے تیری اس بات پر میں نے سارے پچھلے بھی قبول کر لیا۔ جو رب والے ہو جاتے ہیں ان کا مقام، اور پھر جو مدینے آ جائے، ہم مدینے ذہن میں سوال، یار آواز نہ آئے مجھے، خاموشی سے بیٹھ جائے، پھر کوئی سختی سے باہر نکال دے گا۔ تو میں اختتام میں حضور کے مدینے کی بات کر کر ختم کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم یہ جب حضور کے معاجہ شریف پہ جاتے ہیں، معاجہ کہتے ہیں وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیاں ہیں۔ اچھا یہ بھی بتاؤں، جب مدینے